Islam is a very interesting story. اسلام کی ایک بہت دلچسپ تاریخ ہے۔ شمالی علاقوں میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے ذریعے آیا، جیسے کہ 712 میں محمد بن قاسم کے ساتھ، لیکن جنوبی علاقوں میں اس کی یادداشت بالکل مختلف ہے۔ میں بطور ایک کیرلا کے باشندے کی بات کروں گا۔ ہمارے علاقے میں عرب لوگ اسلام سے بھی 1000 سال پہلے ہر سال کیرلا آتے تھے۔ وہ عرب سمندر کے پار موافق ہواؤں کے ساتھ سفر کرتے تھے۔ وہ آتے، کیرلا کے مغربی ساحل پر قیام کرتے، تجارت کرتے، مقامی لوگوں سے شادیاں کرتے، چند ماہ گزارتے اور جب ہوائیں بدل جاتی تو واپس چلے جاتے۔ یہ سلسلہ صدیوں تک جاری رہا۔ اس طرح اسلام ہمارے پاس تلوار کے ذریعے نہیں بلکہ خبر کے طور پر آیا، ایسے لوگوں کے ذریعے آیا جو ہمارے لیے اجنبی نہیں تھے بلکہ صدیوں سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ وہ ہمارے ساتھ رہتے، ہمارے ساتھ تجارت کرتے اور ہمیں بتاتے کہ ان کے جزیرہ نما میں کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں ایک نبی آئے ہیں اور وہ یہ پیغام دے رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک مقامی ہندو بادشاہ شیرومن پیرومل اس نبی کے بارے میں سن کر اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے 22 یا 23 جہازوں کا ایک بیڑا تیار کیا تاکہ جزیرہ نما عرب جا کر نبی سے ملاقات کریں۔ ان میں سے اکثر جہاز راستے میں ہی رک گئے، جو آج لکشدیپ یا مالدیپ کے نام سے جانے جاتے ہیں، لیکن وہ خود وہاں پہنچ گئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آج بھی عمان میں سلالہ کے جنوب میں کیرلا کے ناریل کے درخت موجود ہیں جو انہی ناریلوں سے اگے جو وہ اپنے ساتھ لے کر گئے تھے، حالانکہ وہ عرب خطے کے مقامی درخت نہیں ہیں۔ جب کوجی کوڈ، کوچی اور مغربی ساحل کے دیگر علاقوں میں مسلمان آبادی بڑھ گئی اور انہیں عبادت کے لیے جگہ کی ضرورت پڑی تو وہ مقامی بادشاہ زامورن کے پاس گئے۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ایک غیر استعمال شدہ مندر موجود ہے، آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کیرلا کے کڈنگلور میں عرب دنیا کے باہر سب سے قدیم مسجد قائم ہوئی، جس کے باہر آج بھی ایک قدیم ہندو چراغ موجود ہے۔ حالانکہ اس مسجد کی صدیوں میں کئی بار مرمت اور تعمیر نو ہوئی، لیکن کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک ایسی مسجد موجود ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے چند دہائیوں کے اندر قائم ہو گئی تھی؟ But can you imagine there is a mosque in India going back within a few decades of the lifetime of the